الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے بھی یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں، کتابیوں سے، اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر اچھے طریقے پر، بہتر طریقے پر. کبھی ان سے بحث کرنی پڑ جائے، بات کرنی پڑ جائے تو انداز، لہجہ، الفاظ اچھے رکھو. لیکن جنہوں نے ظلم کیا، جو دین کے خلاف، نبی کے خلاف بات کریں گے، پھر ان سے رعایت نہیں ہوگی. کوئی نبی کے بارے میں بکواس کرے گا تو اس سے پھر اچھے انداز میں بات نہیں ہوگی، اس کو پھر سخت جواب دیا جائے گا. اور ان سے یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا، اور ہمارا تمہارا معبود عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اور ہم اسی کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں. یہاں سے ہمیں ایک تربیت بھی ہے، ایک سبق بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے. کہتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. جب بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے اخلاق کا، اس کے مزاج کا، اس کے علم کا کیا قابلیت ہے، کیا تربیت ہے.
تو جب بات کرنی ہے تو اچھے انداز میں کرنی ہے، لیکن کوئی توہین کر رہا ہے تو پھر رعایت ہو سکتی نہیں۔ یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ مناظرہ کرنا، ڈیبیٹ کرنا اچھی بات ہے، لیکن سخت کلامی، گالی گلوچ، ہنسی مذاق، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آپس میں دوستوں میں بھی بے تکلفی ہوتی ہے، مذاق کر لیتے ہیں، مگر کچھ ہیں جو مذاق کر تو لیتے ہیں، سہتے نہیں ہیں، دوسروں کو کہہ لیتے ہیں، ان کو کچھ کہا جائے تو ان سے سہا نہیں جاتا۔ تو جتنا کسی سے آپ کا تعلق ہے آپ کو خیال رکھنا چاہیے، آپس میں بھی ایسی بات نہ ہو کہ دوسرے کا دل دکھے۔ دل آزاری بہت بری چیز ہے۔ آپ کسی کی شکل پہ کہہ دیتے ہیں تیری شکل فلانے جانور جیسی ہے یا تیرا یوں ہے، وہ آپ تفریح میں ہی کہتے ہوں لیکن اگلے کا دل دکھے گا۔ وہ آپ کو اس طرح کہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اہل کتاب یہود و نصارہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں نا کہ اللہ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری ہم مانتے ہیں، حضرت موسیٰ پر تورات اتری ہم مانتے ہیں، وہ خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ معبود ہمارا بھی اللہ ہی ہے، تو ہم تمہارے نبی کی تعظیم کر رہے ہیں، تم بھی ہمارے نبی کی تعظیم کرو۔ اگر تم اچھا نہیں کہہ سکتے ہو تو چپ رہ لو، لیکن کوئی سخت بات کرو گے تو پھر تمہیں جواب ملے گا۔ ویسے تم نے دین کے حوالے سے بات کرنی ہے تو مضبوط دلیل ہو آپ کے پاس، آپ تب کسی سے بحث کریں جب آپ کو پوری معلومات ہو، ورنہ وہ توہین کرے گا، کوئی ایسی بات کرے گا تو بگڑ جائے گی۔ جزیہ ادا کرنے میں کوتاہی کریں، مسلمان کے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کو رہنے کی اجازت ملی ہے، تو وہ اگر ٹیکس ادا نہیں کر رہے تو ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنوں سے ہم یہ کہیں کہ نہیں جرمانہ لگے گا اور ان سے کہیں کہ کچھ نہیں لگے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کو ستائیں گے، مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے، تو پھر ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ وہ نہیں ہوگا کہ مارتے جاؤ ہم سہتے جائیں گے، ایسی بات نہیں، یا تم کہتے جاؤ ہم سہتے جائیں گے، نہیں، پھر ان کو جواب دیا جائے گا۔ یہ آپ کو بتا دیا گیا۔ بوقت ضرورت جہاد بھی کیا جائے گا۔ ایسی نوبت آ جائے کہ جہاد کرنا ضروری ہو جائے تو پھر جہاد کیا جائے گا، پھر لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، محکم ہے۔ قرآن کریم میں بعض آیات کو ناسخ منسوخ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو منسوخ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آیت ختم ہو گئی، نہیں، وہ حکم، اس کی مدت ختم ہو گئی، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یعنی اس کا حکم جاری ہے۔ یہ مسلمان کوئی بھی ملک ہوگا جہاں غیر رہتے ہیں ان کے حوالے سے، یا ویسے آپ کو کبھی ان سے بات کرنی پڑ جائے، اس حوالے سے ہمیں پوری ہدایات بیان کرتی ہے۔ الہ یہ لفظ عربی کا ہے، الہ کے معنی معبود، عبادت کے لائق۔ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، نہ کہا جا سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ ہی مانا جا سکتا ہے، گنجائش ہی نہیں۔ کچھ لوگ سورج، چاند، تاروں، پانی، آگ، ان چیزوں کی، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، یا مظاہر قدرت کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں۔ کوئی گنجائش نہیں، یہ ذہن میں رہے۔
اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے۔ وہ اولاد ہونے سے یا اس کی کوئی اولاد ہو وہ اس سے پاک ہے۔ تو رب تعالی کا حق ہے کہ اس کی ذات میں، صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں کسی کو کسی طرح بھی اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ بولا جائے، نہ مانا جائے، نہ سوچا جائے، کیونکہ وہ ان چیزوں سے پاک۔ وہ وحدہ لا شریک، عبادت، پوجا، پرستش کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ جنہوں نے شرک کیا، کسی کو اللہ جیسا کہہ دیا، یا اللہ کا شریک مان لیا، یا ٹکڑا مان لیا، یا مثل مان لیا، وہ سارے مشرک ہیں۔ جب تک سچی توبہ نہیں کرتے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ایک شخص ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد پھر گیا، اس کو مرتد کہتے ہیں، باغی۔ وہ مرتد ہو گیا، اسلامی حکومت میں اس کی سزا واضح ہے، اور دنیا کے ہر قانون میں غدار کی، باغی کی سزا بتائی جاتی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد کوئی دین سے پھیرے تو پھر اس کے ساتھ مسلم حکومت میں کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ مسلم، اسلام، مسلمان، یہ لفظ ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں، اور میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا۔ اللہ کے حضور گردن رکھ دی، کیا مطلب؟ سراپا تسلیم و رضا بن گئے، اگر مگر نہیں، چوں چرا نہیں، اف اور بٹس نہیں، بلکہ دل و جان سے اللہ کی بات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ مسلمان کے معنی گردن رکھ دینا۔ تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، جو اللہ کو مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ مسلمان ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہاں ایک مسئلہ اور کرنا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم سے پہلے جو دوسری کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، تو ہم پہلے قرآن پر ایمان لائیں گے، بعد میں ان پر لائیں گے۔ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم تورات، زبور، انجیل کو، جتنے صحیفے نازل ہوئے سب کو مانتے ہیں، مگر پہلے کس کو مانتے ہیں؟ قرآن کو۔ قرآن کو مان کر ہی ان کو مانتے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں تو ان کو مانتے ہیں۔ آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان کس لیے ہے؟ کہ قرآن نے حکم دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے مانتے ہیں۔ اگر اللہ نہ فرماتا تو ہم مانتے نہیں۔ یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ قرآن پر ایمان بھی ہے اور عمل بھی۔ ہم قرآن کو مانتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پہلی کتابوں کو صرف مانتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے۔ عمل ہمارا قرآن پر ہے، لیکن ایمان ہمارا اللہ کی تمام کتابوں پر ہے۔ آپ ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو اس کی کتابوں کو۔ تو جب آپ نے کہا تو ایمان ان سب پر ہے، مگر عمل صرف قرآن پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ کتابی کا مطلب اہل کتاب، تو تورات، زبور، انجیل والے، اگر تم پر توریت کا کوئی مضمون بیان کریں کہ یہ تورات میں آیا ہے، تو ہم نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب۔ پہلی کتابیں اصلی حالت میں موجود
نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالی نے لیا ہے۔ پہلی کتابوں میں لوگوں نے جو چاہا بدل دیا، اصل زبان میں تو اب کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اب ان کے ترجمے ہیں، انگریزی والوں نے انگریزی میں، دوسری زبان والوں نے دوسری زبانوں میں کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے سامنے تورات انجیل کی کوئی بات کرے تو ہمیں کیا کہنا ہے کہ ہم اللہ اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالی پر اور اس کی کتابوں پر، اونچی کہیے، مگر وہ مضمون جو اس نے سنایا ہے وہ پورا کتاب سے ہے یا نہیں ہے، کچھ لفظ بدلے ہوئے یا نہیں ہے، تو ہم نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب، یعنی جھٹلائیں گے بھی نہیں اور اس کی تصدیق بھی نہیں کریں گے۔ یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جو مضمون بیان کر رہا ہے وہ کتنا صحیح ہے کتنا نہیں ہے وہ ہم چونکہ پوری طرح جانتے نہیں ہیں، تو صرف ایمان کی بات کریں گے کہ اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ ذہن میں رہے قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کس نے نازل کیا؟ اللہ نے، اس لیے اس کو ماننا ہم پر لازم ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ آخری کتاب ہے۔ ہم آخری امت ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ نہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے، نہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب ہے، نہ ہمارے بعد کوئی اور امت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کی، لہذا آپ نے یہی کہنا ہے۔ اشارتاً جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے کہ ہم تورات انجیل کو تو مانتے ہیں، وہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے۔ یہود و نصارہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، تو جو قرآن کو نہیں مانتا وہ رب کو مانتا نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو مانتا ہے۔ جو اس کے ذہن میں باتیں ہیں، جو اس کے خیال میں باتیں ہیں، جو جس کو آپ من مانی کہتے ہیں، جو اس کا دل مانتا ہے اس کو مانتا ہے، وہ رب کو مانتا نہیں۔ اگر واقعی وہ رب کو مانتے ہوتے تو قرآن کا انکار نہ کرتے۔ اس قرآن کے حوالے سے پوری دنیا کو اللہ نے چیلنج کیا، اگر تم سمجھتے ہو یہ انسان کا کلام ہے تو اس طرح کا بنا لاؤ۔ آج تک بنا سکے نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کتنی کوشش کی ہوگی مگر بنا سکے نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، صاف کہہ دیا گیا کہ یہ تم نہیں کر سکتے، نہ تم سے ہو سکتا ہے۔ تو رب کے کلام کو جو نہیں مانتا وہ رب کو مانتا نہیں۔ پہلے نبیوں پر کتابیں اتری، اللہ نے ہم پر قرآن اتارا، تو جب مسلمان ان کتابوں پر اعتراض نہیں کرتے تو اہل کتاب کو بھی قرآن پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ کرتے ہیں۔ تو جو کرتے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ وہ رب تعالی کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک بات اور بھی سنا دوں، وہ یہ کہ عرب والوں کو عربی آتی تھی، ان کی زبان تھی، جس طرح اردو والوں کو اردو آتی ہے یا نہیں آتی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اردو والے اردو میں بہترین شعر کہہ سکتے ہیں، بہترین تحریر لکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ ان کو عربی آتی تھی، انہوں نے نبی پاک سے سنا، تو جب سنا تو ان کو اندازہ ہو گیا، انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں۔ کہا تو صحیح کہ جن ان کو بتا دیتے ہیں پتہ نہیں کون، وہ اپنی طرف سے بہت کچھ، لیکن انہوں کو بھی ماننا پڑا کہ یہ انسان کا کلام نہیں۔
اچھا، اب بات آئی ہے ماننے کی کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. تو اب ماننے کا مطلب کیا ہے کہ جیسا اس کو ماننا چاہیے ویسا مانے. جیسا اس کو اونچی کہیے گا. کوئی کہے کہ نہیں جی اس کی تو اولاد ہے، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، عزیر علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، تو یہ کیا اللہ کو ماننا ہوگا؟ ایسا کہنے والا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا. باطل مقابل ہے کس کے؟ حق کے. آپ کہتے ہیں یہ حق پر ہے وہ باطل. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن جو بتا رہا ہوں. اب یاد رہے کہ رب تعالی کے بارے میں غلط بات کرنے والا کیا کہلائے گا؟ باطل کہلائے گا. وہ حق والا نہیں ہو. تو جو اللہ کو صحیح نہیں مانے گا، اللہ کے کلام کو نہیں مانے گا، وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، وہ باطل شمار ہوگا. ہم کس کا کہنا مانتے ہیں؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے سوا اسی کا کہنا ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بات کرے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے گا نہ سن سکتے ہیں نہ مان سکتے ہیں. اللہ تعالی نے جو کچھ اتارا ہے اس میں ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے. ہماری قرآن کا حکم، نبی کا حکم، اس میں ہماری اونچی کہہ دیجئے. اب جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ